آج ہماری تیسری تراویح، تو تیسرا سبق ہے لطیف سر، اور اس کا مقام وسط سینہ سے 2 انگل بائیں پہلو کی طرف ہے۔ وسط سینہ سے 2 انگل بائیں پہلو، الٹے ہاتھ کے پہلو کی طرف، یہ مقام سر ہے۔ خیال فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سفید روشن چمکدار نور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لطیف سر مبارک سے داخل ہو کر تمام مشائخ کے لطائف اسرار سے ہوتا ہوا ہمارے لطیف سر میں داخل ہو رہا ہے، جس کی برکت سے ہمارا یہ مقام پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر اپنی آواز سے کہہ رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ جس طرح عرض کیا گیا تھا کہ یہ لطائف ہمارے جسم کے اندر وہ پوائنٹس ہیں جہاں پر روح کا تعلق جسم کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ ویسے تو جسم کے ساتھ عام تعلق ہے روح کا، اور عام تعلق ہونے کا مطلب کہ روح ہماری رگ رگ روئیں روئیں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ وہ خاص پوائنٹس ہیں، لطائف، جہاں پر روح کا تعلق باقی جسم سے خاص ہے۔ اور ان کا خاص ہونے کا مطلب یہ کہ اگر ہم ان پوائنٹس پر محنت کر لیں، ان لطائف پر محنت کریں، تو بہت جلد ہم ان خاص حصوں سے اپنی روح کے تعلق روح تک پہنچ سکتے ہیں، اس روح تک جس روح کو عالم بالا کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے تھا، جو کہ جسم نما پنجرے کے اندر آ کر یہ قید ہوئی، مائل ہو گئی دنیا کی طرف، جس کی وجہ سے اس روح کے اندر جو روحانیت تھی وہ ماند پڑ گئی، یہ غفلت و نسیان کا شکار ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توجہ کٹ گئی۔ اب اسی تعلق کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے یہ سلسلہ بسلسلہ، سینہ بسینہ، باطنی طور پر یہ علم طریقت کے طور پر پھیلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کے منبع ہیں، منبع اسرار، کہ آپ سے ہی یہ علوم شریعت و طریقت پھیلے ہیں، ظاہری اور باطنی علوم پھیلے۔ جہاں علم نبوت پھیلا وہاں کیفیت نبوت بھی پھیلی، جہاں اقوال کا علم پھیلا وہاں احوال کا علم بھی پھیلا ہے۔ چنانچہ لطیف سر انہی خاص حصوں میں سے ایک مقام ہے۔ روح تک پہنچنے کے لیے بھی ایک مقام، روحانیت کی ترقی کے لیے بھی ایک مقام ہے۔ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ روحانیت کی ترقی، تو اس کا مطلب نہ صرف یہ کہ عالم بالا تک اس کی دوبارہ سے رسائی ہو جائے، پہنچ ہو جائے، بلکہ اس کا ضمنی مطلب یہ بھی ہے، اس کے ضمناً یہ مطلب بھی شامل ہے کہ اس کے اندر جو باطنی مرض جڑا ہوا ہے اس کی اصلاح ہو۔ ہر پوائنٹ کے ساتھ، ہر لطیفے کے ساتھ ایک باطنی مرض خاص طور پہ جڑا ہوا ہے، جس پوائنٹ پر محنت کرنے پر اور کثرت سے محنت کرنے پر اس باطنی مرض کی اصلاح ہوتی ہے۔
اصلاح ہونے کا مطلب کہ اس مرض کی امارگی ختم ہوتی ہے اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لطیف قلب پہلا سبق تھا تو اس کے ساتھ شہوت کا مرض تھا، ہر چیز کی چاہت، ہر چیز کی خواہش، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، بس خواہش ہے۔ تو اسے شریعت کے دائرے میں لانا ہوگا تاکہ وہ خواہشات تو رہیں، لیکن جب ان کی ادائیگی ہو تو شریعت کے دائرے میں ہو۔ بھئی کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، کیا چاہت ہو کیا نہیں۔ تو ایک تو یہ مقام ہے کہ انسان ان کی چھانٹ پھٹک کرتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ویسا نہیں، لیکن ایک بنیادی طور پر بات اپنے اوپر غالب کر لی جائے کہ میرے اوپر میرے اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی چاہت پر میں اپنی چاہتوں کو قربان کر رہا ہوں، اللہ کی چاہت پر اپنی چاہتوں کو مٹا رہا ہوں۔ غالب ہوگی تو کون سی چاہت؟ اللہ کی۔ ترجیح دوں گا تو کس کی چاہت کو؟ اللہ کی۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو اگر یہ بنیادی بات سمجھ میں آئے تو اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ انسان کو، خصوصاً سالک کو، دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو درمیان سے نکالنا ہوگا، اور یہی چیز تو نفسانیت کو نکالنے کو کہتے ہیں۔ اپنی طرف متوجہ رہنا، اپنی انا کی طرف، اپنی آپ کی طرف، تو یہ نفسانیت ہے۔ نفسانیت کو درمیان سے نکال دو تو دوسرا قدم اللہ کی بارگاہ میں تو پڑنا ہے۔ اللہ لطیف ہے صرف۔ دوسرے سبق پر غصے کا مرض تھا، اور کل اس کے بارے میں عرض کیا گیا کہ غصے کا پھر موقع اور محل بدل جاتا ہے اور شریعت کے دائرے میں آ جاتا ہے، جس کو غیرت دین کہتے ہیں، حمیت دین۔ جہاں شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھا جائے گا تو پھر رگ فاروقی جوش مارے گی۔ تو لطیفہ سر کے ساتھ بھی تو ایک باطنی مرض ہوگا، اور وہ ہے حرص اور ہوس۔ حرص کہتے ہیں زیادہ کی چاہت کو۔ نعمتیں تو سبھی کو اللہ کی طرف سے ملی ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن ایک انسان کی اپنی حرص ہوتی ہے کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ بھئی مجھے جتنا ملا کم ملا، زیادہ ملے۔ جب اس سبق پر ہم کثرت سے محنت کریں گے تو ہماری جو حرص ہے، ہوس ہے، اس نے بھی شریعت کے دائرے میں آ جانا ہے، اور وہ کیا ہوگا؟ ہماری حرص نیکیوں کے اندر بڑھ جائے گی۔ بھئی دنیا کے لیے حرص نہیں، دین کے لیے حرص ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی ذوق تھا، نیکیوں کے اندر آگے سبقت کرتے ہیں۔ نیکیوں کے اندر آگے دوڑو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ نیکیوں کے اندر۔ سابقوا بالخیرات،
نیکیوں کے اندر سبقت لو، آگے سے آگے قدم ہو۔ لیکن جوں انسان آگے ترقی کر رہا ہو، نیکیوں کے اندر کثرت کے ساتھ عمل ہو رہا ہو، ویسے ویسے تواضع بھی تو آنی چاہیے نا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو پھر نیک سمجھنے لگے، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ بیٹھے۔ تو ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ نیک کام کرنا یہ فرض عین ہے، لیکن اپنے آپ کو نیک سمجھنا یہ حرام ہے، اور نیک بننے کے لیے گناہوں کا چھوڑنا یہ لازم ہے۔ تو نیک بننا ہر ایک پر، ہر مسلمان کے لیے ضروری، لیکن اپنے آپ کو نیک سمجھنا یہ حرام ہے۔ تواضع کا غلبہ ہو۔ دین کے راستے میں انسان جتنا قدم آگے بڑھاتا رہے، اسی قدر اس کے اندر تواضع، عاجزی بڑھتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اپنی نگاہوں میں وہ چھوٹا سمجھے گا اپنے آپ کو، نہ صرف اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، بلکہ اپنے اعمال کو، اپنی صفات کو، اپنے افعال کو، ہر چیز کو چھوٹا سمجھے گا، تو اللہ اس کو پھر دوسروں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے گا۔ لیکن جو اس کے برعکس اپنے آپ کو کچھ سمجھے، تواضع کی بجائے تکبر اس کے دل میں آئے، تو حدیث پاک میں آیا کہ وہ اپنے آپ کو تو بڑا سمجھے گا، لیکن اللہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کو اتنا حقیر اور اتنا کمزور کر دے گا کہ جیسے او کلب او خنزیر۔ کلب کہتے ہیں کتے کو، تو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے باز رکھے، ایسے لوگوں سے بچائے، ایسے لوگوں کی صفات سے بچائے۔ نیکیوں کے اندر حرص ہو۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری صفت کو اپنے اندر اتاریں، اس ذکر پر محنت کریں، کثرت سے کریں۔ رمضان کے ان لمحات میں بہت محنت ہمیں کرنی چاہیے کہ اس محنت کا ثمرہ باقی 11 مہینوں پر ہے، کیونکہ 2 دشمنوں میں سے ایک تو قید ہو چکا ہے۔ بس نفس کا شیطان، یہ جو نفس کا شیطان ہے یہ آزاد ہے، اور اس کو لگام ڈالنا کوئی مشکل نہیں ہے۔
بس محنت مسلسل جاری رہے، عمل پہ ہم اگر عمل مسلسل ہوتا رہے اور محبت فاتحی عالم، جس شخصیت نے پوری دنیا کو فتح کر لیا، تلوار کے زور پہ نہیں، اپنی شخصیت کے زور پہ، اس شخصیت کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کی اتباع کرنا، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ اس کی برکت سے نفس پر لگام ڈال دی جاتی ہے اور اس نفس کی انانیت ختم ہو کر اطمینان و سکون پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتباع اپنے مشائخ سے سیکھ سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی لیے اپنے مشائخ سے، اپنے شیخ سے رابطہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، بہت مضبوط۔ چاہے ہم لاہور میں ہوں، ہمارا شیخ ملتان میں، زمانی مکانی فاصلہ بہت ہے، مکانی فاصلہ بہت، کئی گھنٹوں کی مسافت، لیکن ایک مربوط سالک، رابطہ رکھنے والا سالک، وہ اس زمانی مکانی فاصلے کو عبور کر لیتا ہے۔ اور وہ وہاں سے فیض ایسے ہی لیتا ہے جس طرح وہاں بیٹھا ہو۔ مولا کرم سے اپنے تو دونوں جہاں دے دے، مولا کرم سے اپنے تو دونوں جہاں دے دے، جو مستحق غضب کا اس کو امان دے دے، اس کو امان دے دے۔
اپنی معرفت کی تو ایک خاص شان دے دے، اپنی معرفت کی ایک خاص شان دے دے، جاؤں جہاں بھی دل میرا بس تجھ پہ جان دے دے، مولا کرم سے اپنے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفى ورسولک المرتضى طاہر قلوبنا، اللہم طاہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا حما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوة القرآن، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔